العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب، فوقوعها مصدر على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل. ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا. هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة. ومصدر منكر حالا يقع، اور مصدر نکرہ واقع ہوتا ہے حال بن کر. مصدر منکر یقع حالا، نکرہ مصدر نکرہ حال واقع ہوتا ہے. بکثرت، کثرت سے، قلت سے نہیں کثرت سے، شاذ نہیں بلکہ عام. بکثرت، کثرت سے واقع ہوتا ہے. کبغتتاً زید طلع، جیسے کہ یہ مثال زید طلع بغتتاً، بغتتاً زید طلع. زید طلوع ہوا یعنی آیا، طلوع ہوا آیا. کہتے ہیں نا کہ عید کا چاند ہو گیا، بہت دن کے بعد نظر آئے، کہتے ہیں عید کا چاند طلوع ہو گیا. تو طلع کے معنی جاء. زید طلع بغتتاً، زید اچانک آ گیا. بغتتاً، تو یہاں پہ بحث ہوگی بغتتاً سے. تو مصدر منکر ہے بغتتاً، حال بن رہا ہے، اور حال اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. اور اسی دو مصرے کی تشریح کر رہے ہیں. حق الحال ان یکون وصفا، حال کا حق یہ ہے کہ وصف ہوا کرے. قاعدہ یہ ہے کہ حال کیا ہوگا؟ صیغہ صفت، فاعل، مفعول، افعل، اور صیغہ صفت کے جو 23 اوزان ہیں وہ سب کے سب یہی قاعدہ ہے کہ حال وصف کا صیغہ ہو، صفت کا صیغہ ہوا کرے. تو قاعدے کے برخلاف اگر ہو تو اس کو قاعدے پہ لانا پڑے گا. مصدر ہو، حال بن رہا ہو، تو پھر اس مصدر کو صفت کے معنی میں لینا پڑے گا. حق الحال ان یکون وصفا، حال کا حق یہ ہے کہ صفت ہوا کرے. حال کا حق صفت ہونا ہے،
اور صفت سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَصَاحِبِهِ، اور وصف یا صفت وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی اور صاحب معنی دونوں پر۔ وصف ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر اور صاحب معنی پر۔ یہ تعریف کر دیا وصف کی کہ جس میں وصف ہو اور وصف جس کے ساتھ ہو دونوں ہو۔ جیسے قائم کھڑا ہونے والا، تو کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ ایک وصف ہے، اور جو کھڑا ہے وہ بھی اسی لفظ میں ہے۔ قائم بولا تو ایک آدمی اور کھڑا، تو جو کھڑا ہے یہ وصف ہے اور جس کے ساتھ ہے وہ بھی ہے وہاں۔ تو قائم کھڑا ہونے والا، معنی اور صاحب معنی دونوں۔ وحسن ای کحسن، اور جیسے کہ حسن حسن والا، خوبصورت، تو جو خوبصورتی ہے اور وہ شخص ہے، تو خوبصورتی یہ معنی ہے اور وہ جو شخص ہے وہ صاحب معنی ہے۔ تو حسن جب بولا تو خوبصورتی والا، والا وہ صاحب معنی ہو گیا اور خوبصورتی یہ معنی ہو گیا۔ وہ مضروب، اور مارا ہوا، مضروب مارنا ایک وصف ہے، اور جس کو مارا گیا وہ بھی کیا ہے؟ صاحب معنی ہے۔ فوقوعها مصدر على خلاف الاصلی، تو حال کا واقع ہونا مصدر اصل کے برخلاف ہے، على خلاف الاصلی، یعنی قاعدہ یہی ہے کہ وصف ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف آ رہا ہے، مصدر بن کے آ رہا ہے تو خلاف قاعدہ ہے۔ لیکن خلاف قاعدہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو خلاف قاعدہ ہونا بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ ہونا بھی ایک قاعدہ ہے۔ گاڑی چلا رہے ہو، اب اچانک جو ہے پتلا روڈ ہے، تو اس کے بعد آپ کو کاٹنا چاہیے ادھر، آپ نے ادھر کاٹ دیا، کیوں؟ ادھر جگہ نہیں تھی، لیکن مقصود کیا ہے؟ بچانا، تو بتا دیا، گاڑی وہ نکل گئی۔ تو خلاف قاعدہ ہونا بھی کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے۔ جیسے ناغہ ہونا بھی پابندی ہے، ناغہ ہونا بھی پابندی ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں ناغہ ہونا بھی پابندی ہے۔ زکریا سوچ رہا میرے لیے ہی ہے یہ۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ پابندی کس کو کہتے ہیں؟ پابندی کہتے ہیں، اب عشاء کے وقت پڑھنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے، تو پابندی کس کو کہتے ہیں؟ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ روزانہ عشاء کے بعد جو پڑھ رہے ہیں پابندی اس کا نام ہے، روز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو 24 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پابندی۔ تو اگر آج نہیں آئے کل آئے تو 48 گھنٹے کے بعد آئے، تو مقدار غیبوبت تھوڑا بڑھ گئی، باقی آئے تو اس لیے ناغہ بھی کیا ہے؟ پابندی ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا، کیونکہ پہلے جس کو آپ پابندی کہہ رہے تھے وہ بھی تو 24 گھنٹے کے ناغے کے ساتھ، تو اگر 48 گھنٹے کے ناغے کے ساتھ ہوئے تو پابندی کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، مقدار بڑھ گئی نا پابندی۔ 24 گھنٹے کے ناغے کو بھی پابندی کہتے ہیں، تو 48 گھنٹے کے ناغے کو پابندی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے خلاف قاعدہ ہونا بھی ایک قاعدہ ہے۔ فوقوعها مصدر على خلاف الاصلی، تو حال کا واقع ہونا مصدر اصل کے برخلاف ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں بغتتاً بہت جگہ آیا ہے، اذ لا دلالت فیہ، اس لیے کہ اذ تعلیلیہ ہے،
اس لیے کہ اس میں دلالت نہیں ہوتی ہے صاحب معنی پر. تو معنی کا جز ہی رہا. قائمن کے معنی کھڑا ہونے والا، دو معنی ہے، والا بھی ہے اور معنی بھی ہے. تو اگر ہم نے کہہ دیا قیامن تو کھڑا ہونے کا معنی صرف پائے گا، صاحب معنی نہیں پائے گا، تو ناقص چیز ہوئی. اسی لیے یہ خلاف اصل ہے. حال میں کیا ہونا چاہیے؟ صاحب حال اور حال دونوں چیزیں ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے ناقص ہے، خلاف اصل ہے، اور اس کو تعدیل کر کے حال کے معنی میں، صفت کے معنی میں لیں گے. وقد کثر مجیء الحال مصدرا نکرۃ، اور کثیر ہے، زیادہ ہے حال کا آنا مصدر نکرہ. مصدر نکرہ جیسے بغتۃ زید طلع، بغتۃ یہ نکرہ مصدر آنا کثیر ہے. ولکنہ لیس بمقیس، لیکن یہ قیاسی نہیں ہے، لیکن یہ قیاسی نہیں ہے. لمجیئہ علی خلاف الاصل، اس کے اصل کے قاعدے کے برخلاف آنے کی وجہ سے. جو چیز قاعدے کے مطابق ہے تو اسی قاعدے پہ بہت ساری چیزیں نکالتے رہیے، لیکن جو چیز قاعدے کے خلاف ہے اس پر قیاس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ قاعدے کے مطابق ہے، تو تمام فاعل کو آپ مرفوع بناتے رہیے. لیکن فاعل منصوب بھی ہوتا ہے، اسی شرح ابن عقیل میں ہے، لیکن ہماری شرح ابن عقیل بہت چھوٹی ہے، یہ سلیکٹ کر کے بنا دیا ہے، اسی کے اندر ہے، جو بڑی والی ہے، لیکن اپنے نصاب میں ہے نہیں. تو فاعل کبھی کبھی منصوب بھی ہوتا ہے، تو جو منصوب ہوتا ہے وہ خلاف قاعدہ ہے. تو خلاف قاعدہ قیاسی نہیں ہوتا، اس میں قیاس کر کے آپ تمام فاعل کو منصوب بناتے رہیے. قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے سب کو منصوب بنائیے، کیونکہ شرح ابن عقیل میں آیا ہے کہ فاعل منصوب بھی ہوتا ہے. تو خلاف قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ قیاسی نہیں ہوتا. اسی کو کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَقِيسٍ، لیکن یہ قیاسی نہیں ہے. لِمَجِئِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، اس کے اصل کے برخلاف آنے کی وجہ سے. وَمِنْهُ زَيْدٌ طَلَعَ بَغْتَةً، اور اس کی مثال ہے زید طلع بغتۃ، زید آیا اچانک، زید آیا اچانک. فبغتۃ مصدر نکرۃ، تو بغتۃ مصدر ہے، نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے، یہ نکرہ کی پہچان ہے. وهو منصوب علی الحال، اور یہ منصوب ہے حال کی وجہ سے. زید طلع بغتۃ، تا پہ جو زبر آ رہی ہے، زبر آ رہا ہے، تا منصوب ہے جو، تو یہ کیا ہے؟ حال کی وجہ سے. والتقدیر زید طلع باغتاً، اور اصل عبارت ہوگی زید طلع باغتاً، زید اچانک آیا. تو بس یہ بتانا ہے کہ جب مصدر آئے گا تو یہ خلاف قاعدہ ہے، اور اس کو قاعدے کے مطابق بنانے کے لیے تعویل کرنی پڑے گی. هذا مذهب سیبویہ والجمہور، یہی امام سیبویہ اور جمہور کا مذہب ہے. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدریة، اور علامہ اخفش اور علامہ مبرد نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بغتۃ منصوب ہے مصدریت کی وجہ سے. یہ دو بزرگان امت ہیں، بزرگان نحو ہیں، اخفش اور مبرد. یہ کہتے ہیں کہ زید طلع بغتۃ، تو بغتۃ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، تو مفعول مطلق سے پہلے اسی طرح کا فعل ہوگا، تو کہہ رہے اس کو وہاں بنا لیجئے زید طلع یبغت بغتۃ، تو اسی جیسا فعل وہاں پہ پوشیدہ مانا جائے گا. اسی کو کہا ہے مصنف نے منصوب علی المصدریت، مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی مفعول مطلق کو یہ لوگ مصدر کہتے ہیں. علامہ اخفش اور المبرد دونوں حضرات گئے ہیں اس بات کی طرف کہ مصدر نکرہ جو حال بنے وہ منصوب ہوتا ہے مصدریت کی وجہ سے، وہ اصل میں حال نہیں ہوتا بلکہ مفعول مطلق ہوتا ہے. والعامل فیہ محذوف، اور اس میں عامل محذوف ہوتا ہے، عامل محذوف ہوتا ہے. والتقدیر، اور اصل عبارت ہوگی
زید طلع زید یبغت بغتۃ، زید آیا اچانک، ترجمہ وہی ہوگا اچانک. یبغت یہ عبارت بنانے کے لیے، جیسے والمقیمین الصلاۃ قرآن میں آیا ہے لیکن الراسخون فی العلم، اسے بیچ میں آیا ہے کیا والمقیمین الصلاۃ، حالت نصبی آ گئی. عبارت بنانے کے لیے وہاں پہ ہے امدح، میں تعریف کرتا ہوں. اب تعریف کرتا ہوں کا ترجمہ وہاں پہ نہیں کریں گے، صرف والمقیمین الصلاۃ کیوں آیا ہے، وہاں فعل امدح پوشیدہ ہے، فعل مفاعل. ایسے ہی یبغت یہ پوشیدہ ہے بغتۃ کو مفعول مطلق بنانے کے لیے، بقیہ ترجمہ وہی کریں گے. زید طلع یبغت بغتۃ، زید اچانک آیا. فیبغت عندہما هو الحال، اس میں واو بھی ہے کیا، وہ هو الحال، واو کاٹا ہوا ہے یہاں پہ. تو یبغت امام اخفش اور امام مبرد کے نزدیک حال ہے، نہ کہ بغتۃ حال ہے. اصل یبغت حال ہے، کیونکہ یبغت فعل ہوا فاعل اور بغتۃ مفعول مطلق. فعل و فاعل اپنے مفعول سے مل کر کے جملہ بن کر کے حال ہوا. تو یہ اصل کیا ہوا، حال، یبغت حال، لا بغتۃ، نہ کہ بغتۃ حال ہے. بغتۃ تو اس کا مفعول ہے، مفعول مطلق. تو اصل جس سے جڑا ہوا ہے وہ حال بنے گا. حال بن کر کے کیا ہوگا، ذوالحال اپنا تلاش کرے گا، زید ذوالحال ہے. وذهب الكوفيون الى انه منصوب على المصدرية، اور کوفیین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ بغتۃ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. كما ذهب الیہ، جیسا کہ اسی خیال کی طرف گئے ہیں علامہ اخفش اور علامہ مبرد. ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور، لیکن کوفیین کے نزدیک ناصب لہو، اس کو نصب دینے والا، بغتۃ کو نصب دینے والا کوفیین کے نزدیک فعل مذکور ہے. وہ طلع، اور وہ طلع ہے، یعنی طلع زید بغتۃ، بغتۃ مفعول مطلق ہی ہے، اور یبغت یہ کیا ہے، وہ پوشیدہ معنی ہے، لیکن اس کو نصب دینے والا طلع ہے، پہلے موجود فعل. کوفیین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ منصوب و مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ یہ دونوں حضرات گئے ہیں اخفش اور مبرد. لیکن الناصب لہ، لیکن بغتۃ کو نصب دینے والا عندہم کوفیین کے نزدیک الفعل المذکور، فعل مذکور ہے، وہو طلع، اور وہ طلع ہے، لتأویلہ بفعل من لفظ المصدر، اس کے تعویل کر لینے کی وجہ سے مصدر کے لفظ سے کسی فعل کے ساتھ. والتقدیر فی قولک، اور تقدیر عبارت تمہارے قول زید طلع بغتۃ میں زید بغت بغتۃ ہو جائے گی، زید بغت بغتۃ ہو جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں کوفیین، کہہ رہے ہیں کہ زید طلع بغتۃ میں بغتۃ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. تو مفعول مطلق جب ہوگا تو اس کا عامل کون ہے، تو اخفش اور مبرد نے بتلایا کہ اس کا عامل کیا ہے، یبغت جو پوشیدہ ہے. لیکن کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں، بغتۃ کا عامل ہے طلع، اور طلع صرف کپڑا پہنے ہے تا لام عین کا، حقیقت میں وہاں پہ بغتہ ہے، بغتہ کو طلع سے چھپا دیا گیا ہے. تو اب طلع سے چھپا دیا گیا ہے تو بغتۃ مفعول مطلق ہے، تو اس جیسا فعل ہونا چاہیے، تو وہی ہے، وہ دکھ نہیں رہا ہے، ہاتھ رکھ لیا ہے، ہٹایا تو فوراً طلع نظر آ گئی. تو اسی نے کہا ہے، اسی کو کہا انہوں نے کہ زید طلع بغتۃ کی اصل عبارت ہے زید بغت بغتۃ، فیؤولون طلع، تو یہ لوگ طلع کی تعویل کرتے ہیں بی بغتۃ، بی بغتہ، بی بغتہ، یہ بھی لفظ بغتہ، لفظ بغتہ سے، وینسبون بہ بغتۃ، اور بغتۃ کو اسی کے ذریعے سے نسب دے دیا کرتے ہیں. تو اتنی بات ہو گئی ہے یہاں پہ
کوفیین کا قول آ گیا، اخفش مبرد کا قول آ گیا، اور سیبوی جمہور کا قول آیا۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ حال حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت، صفت کا صیغہ ہونا چاہیے، اور یہی ہمیشہ آپ جانتے رہے ہیں، اور وہ نکرہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن خلاف قاعدہ کبھی ہوتا ہے کہ مصدر آتا ہے نکرہ، یہ جو مصدر نکرہ آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حال بنتا ہے، اسی کو باغتاً کے معنی میں کر لیں گے۔ امام سیبوی امام اور جمہور نے ایسے کہہ دیا۔ لیکن اب علامہ اخفش اور علامہ مبرد یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو مصدر ہوتا ہے حال، وہ حقیقت میں مفعول مطلق ہوتا ہے، وہاں پہ یبغتو پوشیدہ معنی۔ کوفیین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہے، لیکن یبغتو الگ سے لانے کی ضرورت ہے، وہ وہیں پہ ہے تہ بتہ، اس کے نیچے اس کو تہ کر دیا گیا، دوسرا کپڑا پہ لا دیا گیا ہے، الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.